صبح شب ولادت پردہ اٹھا ہے کس کا، صبح شب ولادت ربیع الاول میں ہی وہ پڑھا جاتا ہے، صحاب رحمت باری ہے 12ویں تاریخ، کرم کا چشمہ جاری ہے 12ویں تاریخ۔ اس طرح کہ آپ کی نعت شریف میں دیکھیں تو بہت ہی لاجواب، اور بعض کلام بہت زیادہ پاپولر ہیں اور اکثر کلام آپ کے پاپولر نہیں ہیں، یعنی نعت خواہ پڑھتے ہی نہیں ہیں تو انہیں بھی پڑھنے کی گزارش ہے، وہ بھی پڑھیں۔ بہت پیارے اشعار اور بڑے زبردست الفاظ ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ شریعت کے ترازو میں تولے ہوئے اور بالکل راہ شریعت پہ لکھے گئے اشعار ہیں، تو اس میں کوئی کسی قسم کی غلطی وغیرہ بھی الحمدللہ نہیں ہے کہ جس پہ کوئی اعتراض کیا جائے۔ کیا کچھ فرما رہے تھے آپ؟ وہ اہل بیت اطہار کی جو منقبت ہے ان کی، وہ کتنی مشہور ہے۔ باغ جنت کے ہیں بہر مدح خان اہل بیت، اور واقعی اہل بیت کی اگر مدح لکھنی ہو تو اس مدح خان سے فیض لیا جائے اور سیکھا جائے کہ یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں لکھی جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کے دوسرے ایک بھائی تھے محمد رضا خان صاحب، ان کے بارے میں بھی کچھ بتائیں، ان کا تذکرہ بہت تھوڑا ملتا ہے۔ مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے 3 شہزادے، جن میں سب سے بڑے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، اس کے بعد حسن رضا خان، اور پھر جو ہے وہ محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ 4 سال کے تھے جب جو ہے وہ آپ کے والد ماجد مولانا نقی علی خان کا وصال ہو گیا تھا، اور آپ کو ان کے شاگردوں میں اس طور پر بھی شمار کیا جاتا ہے کہ یہ جو ہے رسم بسم اللہ آپ کے والد ماجد مولانا نقی علی خان نے ہی کروائی تھی، اور عشق رسول تو ان کو شروع سے ہی ملا تھا، یہ کیونکہ خانوادہ ہی ایسا ہے، عشق رسول ہر ایک کے پاس، اعلیٰ حضرت کے عشق رسول کی تو بات ہی الگ ہے۔ اور مولانا حسن رضا خان جب یہ ان کی ولادت ہوتی ہے تو ان کے دادا کو بتایا گیا کہ گھر میں جو ہے وہ بچے کی ولادت ہوئی ہے، تو آپ نے کہا تھا یہ جو میرا بیٹا ہے نا یہ مست ہوگا، یہ آپ نے جملہ حصہ فرمایا تھا، یہ میرا بیٹا مست ہوگا، اور واقعتاً آپ کے اندر عشق رسول بڑا کمال کا تھا۔ اور اس کے بعد تیسرے بیٹے حضرت مولانا محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ جو ہے وہ انہوں نے ابتدائی جو تعلیم ہے وہ اپنے برادر اکبر سیدنا امام احمد رضا خان نور اللہ مرقدہ سے ہی حاصل کی ہے، انہی سے ہی بہت کچھ پڑھا، انہی سے ہی جو ہے وہ بہت کچھ سیکھا ہے۔ اور علم الفرائض جو وراثت کے مسائل ہیں ان کے اندر آپ کو بڑی مہارت حاصل تھی۔ بریلی شریف دارالافتاء کے اندر جو ہے وہ ملک و بیرون ملک سے جو ہے وہ سوالات آیا کرتے تھے، دنیا بھر سے جو ہے وہ استفتاء آیا کرتے تھے، تو جب علم الفرائض یعنی وراثت کا کوئی مسئلہ آیا کرتا تھا تو اس کا جواب جو ہے وہ مولانا محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھا کرتے تھے، اور اس کی تائید جو ہے وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرما دیا کرتے تھے۔ یعنی عمومی طور پر یہی ہوتا تھا کہ علم وراثت کا جو بھی مسئلہ آتا اس کا جواب آپ ہی لکھا کرتے تھے مولانا محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اور ایک تو ان کا علمی مقام اپنی جگہ پر، دوسرا جو ہے وہ یہ حسن انتظام کے اندر بھی یکتائے زمانہ تھے، یعنی جو انتظامات، ہاں مینجمنٹ وغیرہ، انتظامات وغیرہ، گھر کے معاملات وغیرہ، اس طرح زراعت کے، کاشتکاری کے، کاروبار کے، یہ سارے معاملات بھی آپ ہی سنبھالا کرتے تھے۔ اور ان کے بارے میں جو ہے وہ لکھا گیا کہ آپ جو ہے وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نور اللہ کے جو ہے آپ قوت بازو بنے، یعنی بازو کی قوت بنے اس انداز میں کہ آپ نے اپنے بھائی کو جو ہے وہ ایک طرف کر دیا کہ آپ جو ہے وہ صرف دین کا کام کریں۔ اعلیٰ حضرت پھر دین کا ہی کام کرتے رہے، اسی کام میں ہی لگے رہے، اور باقی جو گھر کا سارا معاملہ تھا یہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سنبھالا کرتے تھے۔ اور انہی کے بارے میں یہی لکھا گیا کہ ساری بچوں کی شادیوں کے حوالے سے بھی انتظامات میں آپ نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ اور علم فضل اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنا عطا فرمایا تھا کہ تقریباً جو ہے اعلیٰ حضرت جب علم الفرائض کے فتاوی لکھا کرتے تھے یا کتابیں وغیرہ اس معاملے پر آپ کی آیا کرتی تھی تو اس کی تائید اور توثیق بھی آپ کے یہ چھوٹے بھائی محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا کرتے تھے۔ ماشاءاللہ اس علم میں، اس میں اسپیشلائزیشن انہوں نے کی ہوئی تھی، اور یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ان کا وصال ہوا ہے نا۔ اعلیٰ حضرت مولانا حسن رضا خان تو داغ مفارقت دے گئے، چلے گئے، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس کے 14 سال بعد اس دنیا سے گئے، تو یہ اس عرصے میں محمد رضا خان صاحب نے بڑا سپورٹ کیا، اور اعلیٰ حضرت کو یہ دونوں بھائیوں نے جیسے کہ یوں کر دیا تھا کہ آپ فارغ البال رہیے، آپ سرپرست ہیں ہمارے، باقی سارے کام ہم کریں گے۔ اور حسن انتظام کی جو آپ نے بات کی، اس پر بھی بڑی زبردست یہ سیکھنے کی بات ہے کہ ہمیں بھی اپنے گھر میں مل جل کے رہنا، اتفاق اور اخوت اور محبت کے ساتھ رہنا، یہ بڑا ضروری ہے۔ بھائی بھائی میں آج نہیں بن رہی ہے، آج لڑائیاں، آج گھروں میں کشیدگی بہت زیادہ نظر آتی ہے، عدم برداشت، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑنا، اس نے میرا تولیہ کیوں لے لیا، اس نے میرے چپل کیوں پہن لیے، یہ میری چیز کھا گیا، یہ وہ فلاں، بیویوں کے آنے کے بعد مزید مسائل کا بڑھ جانا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ دلوں کو بڑا کیجئے، اپنے آپ کو ان ہستیوں کا غلام تو ہم کہتے ہیں،
ہم ان کے نقش قدم پہ کب چلیں گے؟ ہمارے گھر کب اس طرح کے منظر پیش کریں گے کہ ہمارے گھر میں بھی محبت ہو، بھائیوں کے لیے پیار ہو، اپنے بھائی کے لیے اس کے سامنے بھی اور پیچھے بھی اچھے انداز میں اس سے ملنا ہو، اس کا ذکر اچھے انداز میں ہو، بھائی کے عیب چھپانا ہو، اپنے بھائی کی چیزیں لوگوں میں بیان نہ کرنا ہو۔ اب بھائی کچھ چیزیں نظر آتی ہیں، گھر میں کچھ معاملات ہوتے ہیں، اب اپنے بھائی کی باتیں اپنے دوستوں میں کرنا، اپنے خاص دوستوں میں کرنا، یہ بھی نہیں چاہیے۔ بھائی کا عیب تو چھپایا جاتا ہے، مومن بھائی کا جب عیب چھپانا ہے تو جو سگا بھائی ہے وہ تو مومن بھائی بھی ہے، سگا بھائی بھی ہے، پڑوسی بھی ہے۔ گھر کے برابر والے کمرے میں جو رہتا ہے وہ زیادہ قریبی پڑوسی ہے، جو بغل کے گھر میں رہتا ہے وہ دور کا پڑوسی ہے ابھی، تو اس پڑوسی کا بھی حق ہے، ابھی خونی حق بھی ہے، پھر وہ مومن بھائی بھی ہے۔ کتنے حقوق ہیں، پھر بھی ہم نہیں سمجھتے ہیں۔ بھائیوں میں کم بنتی ہے، اجنبیوں میں زیادہ بن جاتی ہے بعض اوقات، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے اجنبی سے دوستی اچھی ہے، بہت اچھی بات ہے، اسلامی دوستی ہونی چاہیے، لیکن اپنے بھائی سے اس سے زیادہ اچھی دوستی ہو۔ اپنے بھائی کے لیے قلبی طور پر خون تو جوش مارتا ہے، تعصب تو فطری ہے، لیکن ایک حسن اخلاق بھی ہونا چاہیے، ایک سخاوت اور بھائی کے ساتھ ملن ساری بھی ہونی چاہیے۔ صرف بار بار حسن اخلاق نہیں ہو، گھر میں بھی ہو، بھائیوں کے ساتھ ایسا سلوک روا رکھیں۔ دیکھیں مولانا حسن رضا صاحب کو، دیکھیں محمد رضا خان صاحب کو، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب کو، کیسی بھائیوں میں محبتیں نظر آتی ہیں، بھائیوں کے لیے اشعار کہے جا رہے ہیں، تو ہمیں بھی اس سے یہ سبق ملتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے بڑے شہزادے مولانا حامد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہاں ایک چیز اور